اٹ واز آئی گیس 25 مارچ. تو وہ ایک ہماری ایک لیڈی ڈاؤن ٹاؤن سے وہ اس کا پازیٹیو رزلٹ آیا. تو دیر واز لاٹ آف پینک ان دا سوسائٹی. ٹویٹر پہ جب وہ کنسل صاحب نے وہ نیوز بریک کی تو لاٹ آف پینک بروک آؤٹ ان دا سوسائٹی. سوشل ورک میں تھوڑا بہت رجحان رہا ہے اینڈ آئی ہیو بین ایکٹیو آن سوشل میڈیا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم تھوڑا بہت اویئرنیس کے لیے, کووڈ اویئرنیس کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس سے لوگوں کو یہ مس انفارمیشن جو ہے یہ دور ہو جائے اینڈ یہ پینک تھوڑا بہت سبسائڈ ہو جائے. آئی کنٹیکٹ مائی فرینڈس ہو آر ایکٹیو آن فیس بک, سوشل میڈیا. تو سم آف دیم آر ڈاکٹر, سم آف دیم آر ادر پروفیشنلس, جرنلسٹ بھی ہیں اس میں. تو ہم نے ایک گروپ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ کرونا وائرس واچ JNK کا گروپ بنایا. تو ود اے سول آبجیکٹیو ٹو ڈیسمیٹ انفارمیشن اور لوگوں کو اویئرنیس دے اس بارے میں. تو دیکھتے دیکھتے اس گروپ کو اتنا یہ لوگوں نے جوائن کیا کہ ود ان فیو ڈیز اس کی ممبرشپ آلموسٹ 10,000 سے زیادہ ہو گئی. تو لوگوں نے کافی اس میں انفارمیشن فلو کافی آتا رہا, لوگوں کی انفارمیشن آتی رہی. تو پھر ود ان فیو ڈیز مطلب 10-15 دن کے بعد ہمیں لگا کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن کا جو سسٹم سلسلہ چالو ہو گیا, گورنمنٹ نے اناؤنس کیا لاک ڈاؤن, تو لوگ یہاں پہ بے روزگاری کی حالت ہو گئی. اینڈ دیر ور لاٹ آف SOS کالس آن دیٹ گروپ کہ ریگارڈنگ فوڈ اور کچھ ریلیف مٹیریل اور ریہیبلیٹیشن کا. تو کچھ ہیلتھ ریلیٹڈ SOSs بھی آنے لگ گئی. تو کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا آن گراؤنڈ, وی آر ناٹ این NGO. اٹ واز اے سوشل میڈیا گروپ. کرونا وائرس واچ واز سمپلی ناٹ رجسٹرڈ اینی ویئر, جسٹ آن سوشل میڈیا. تو پھر ہم نے سوچا نہیں اس بارے میں کام کرنا پڑے. لوگوں نے کافی ہمارے اوپر ایک ٹرسٹ کیا ہے کہ دے آر آسکنگ اس دیز تھنگس. وی ہیو ٹو جمپ ان with a full force into this. We have to be on the ground and we have to work to mitigate یہ جو سفرنگ ہے لوگوں کی. ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت ہم اس میں کچھ کریں, وہی اتنا بھی کافی ہے. تو ہمارا ایسوسیشن ہمیشہ رہی ہے جورنگ فلڈس, جورنگ ارتھ, اور اس میں بھی اس کے بعد بھی. SRO بٹمالو اس وقت ایک لوکلی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی. بٹمالو ایریا میں زیادہ تر کام کیا ہے انہوں نے, بٹمالو سے باہر بھی کیا ہے جورنگ فلڈس, بٹ بیسکلی کنفائنڈ ٹو بٹمالو ہیں سب وہ ارد گرد کے ایریاز میں. تو ان کے ساتھ کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا تو آئی کنٹیکٹڈ دیم. وی گاٹ ان ٹچ وتھ جو وہاں پہ ان کے جو ذمہ داران ہیں, ان کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہے. تو ہیڈ اے میٹنگ, اس میں بڑی برین اسٹارمنگ میٹنگ تھی. تو شروع میں ان نے پرابلمس بتائی کہ کیا پرابلمس ہم فیس کر سکتے ہیں. تو ان پرابلمس کا بھی ہم نے سولوشن ڈھونڈا. تو وہی جمپڈ انٹو دس, اور ہم نے کہا نہیں SRO اینڈ کرونا وائرس واچ جوائنٹلی ول ڈو پروگرام, کووڈ پروگرام, فوڈ پروگرام, جس میں ہم لوگوں کو فوڈ کٹس گھر میں ڈیلیور کریں گے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا فنڈنگ کا. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم ول ریز این اپیل, ہم کراؤڈ فنڈنگ کے تھرو لوگوں سے ہی پیسہ مانگیں گے اور غریبوں میں جن کو ضرورت ہوگی ان کو ریلیف پہنچائیں گے. تو پہلی ہماری اپیل اراؤنڈ 29 مارچ جنریٹ ہوئی. نہیں 29 مارچ, اٹ واز ان اپریل آئی گیس, ان اپریل, یس اپریل ہماری اپیل پہلی جنریٹ ہوئی. اینڈ اس میں اوور ویلمنگ رسپانس آیا. وی گاٹ لاٹ آف ڈونیشنز, چھوٹے چھوٹے ڈونیشنز ہیں. کسی نے 1,000, کسی نے 2,000, کسی نے 10,000, کسی نے 30,000, 20,000, 50,000 ایسے کر کے آئے ڈونیشنز. اینڈ ود ان اے اسپین آف 1 week وی ہیڈ آلموسٹ 10 lakhs in our account. تو جب ہمارے پاس 4-5 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو وی اسٹارٹڈ پروکیورنگ مٹیریل. تو مٹیریل ہم نے پروکیور کیا اور ہم نے فوڈ کٹ تشکیل دیا. ہم نے کہا نہیں, ہم وہ فوڈ کٹ نہیں دیں گے جو ایک نام کے لیے ہو, جو صرف ایک ایگزیبٹ جس میں صرف تھوڑی بہت چیزیں ہوں جو 2 دن بھی نہ پوری ہوں. تو ہم نے ایک فوڈ کٹ پورے مہینے کا ایک فیملی کے لیے, دیر واز انف مٹیریل فار وچ کوڈ لاسٹ 1 month. تو ایک فوڈ کٹ کا کاسٹ ایٹ لیسٹ 3,500 کے قریب ہمارا بیٹھتا تھا. تو ہم نے وہ کیا, اسٹارٹڈ وتھ فوڈ کٹس. کرتے کرتے پھر رمضان کا مہینہ آیا. رمضان میں ہم نے رمضان کٹس کیے, وہ تھوڑا بہت اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ ہم نے کی. تو وی ڈسٹریبیوٹیڈ مور دین 1,700 فوڈ کٹس ڈیورنگ دا پینڈیمک, ڈیورنگ دیٹ لاک ڈاؤن پیریڈ اینڈ رمضان. اس کے بعد یہاں پہ
کووڈ کا سرچ اسٹارٹ ہو گیا. اینڈ جورنگ دیٹ پیریڈ جو ہم فوڈ کٹ کر رہے تھے تو ہم نے پریمپٹ کیا, کیونکہ ہمارے اس گروپ میں کافی پروفیشنلز بھی ہیں اور ہم نے باقی ٹرینڈ بھی دیکھی پوری دنیا کی, ہندوستان کی, انڈیا میں بھی ٹرینڈ دیکھی کیسی چل رہی ہے اور پوری دنیا کی. تو ہم نے پریمپٹ کیا کہ ان آنے والے کچھ 2-3 ہفتے میں یہاں پر بھی سرج آنے والا ہے. اینڈ when that surge will be here we should be prepared for that. اور اس سرج کے لیے ہمیں چاہیے تھا آکسیجن. آکسیجن از دا مین آئٹم, مین چیز جو ہے, جو سب سے پہلے ایک کووڈ پیشنٹ کو جس کو بائیلیٹرل نمونیا یا یونیلیٹرل نمونیا ہو اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ریسرچ کر کے آکسیجن کنسنٹریٹرس ہم نے کہا نہیں ہم پہلے پروکیور کریں گے آکسیجن کنسنٹریٹر. اٹ واز سائلنٹلی, ہم بیہائنڈ دا کرٹنز یہ کرتے رہے کام. فوڈ پروگرام بھی چلتا رہا, آکسیجن کنسنٹریٹر کے لیے بھی ہم نے کام کی. وہی باٹ اراؤنڈ 65 پہلے رن میں اور اراؤنڈ 100 اسمال سلینڈرز. تو یہ ہم نے اسٹاک میں کر کے رکھی. تو پھر جب یہاں سرچ اسٹارٹ ہو گئی تو لوگوں نے جب آکسیجن کی ڈیمانڈ کرنا شروع, جب لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہے کہ وی نیڈ آکسیجن کنسنٹریٹر, ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے, تو وہی جمپٹ ان. ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس ہے, آپ آؤ لے جاؤ. تو پھر اس کے بعد وہ 65 جو ہیں وہ ود ان فیو ویکس وہ ہمارے پاس ان کا اسٹاک مطلب وہ ہم نے دے دیے پیشنٹس کو. تو پھر ہمیں اور پروکیور کرنے پڑے. اس کے لیے ہم نے اپیلیں جنریٹ کی. تو کرتے 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 آج ہمارے پاس مور دین 250 اراؤنڈ 270 ابھی ہمارے پاس, میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, اراؤنڈ 270-275 آکسیجن کنسنٹریٹرس ہیں. اس میں سے کچھ ہمیں ہیلتھ پروفیشنل نے بولا اسی وقت اسی دوران کہ ابھی آپ 5 لیٹر کے کنسنٹریٹر دے رہے ہیں, چلو اس سے چل رہا ہے کام, لیکن آگے جا کے 10 لیٹر کے آپ کو دینے پڑیں گے ہائی فلو, کیونکہ دیر آر پیشنٹس ول بی ویری سک. 5 لیٹر سے ان کا کچھ کام نہیں ہوگا. تو ہم نے 20-25 تو 10 لیٹر والے بھی خرید لیا, ایٹ لیسٹ 25 ہوئے ہیں 10 لیٹر آکسیجن کنسنٹریٹر, وہ بھی خرید لیے. دس اکوپمنٹ از ویری ایکسپینسو, مطلب یہ قریب 40-45 ہزار کا تو ایک آتا ہے 5 لیٹر کا, اور اراؤنڈ 80,000 کا آتا ہے آپ کا 10 لیٹر کا. یہ ہم نے خرید لیا سارا اکوپمنٹ. پھر بڑھتے یہ آکسیجن کنسنٹریٹر کے بعد پھر لوگوں نے مانگنا شروع کیا ہائی فلو آکسیجن, کیونکہ 10 لیٹر سے بھی کچھ پیشنٹس کا کام نہیں بنا. تو ہمارے ہاسپٹل جب اوور ویلم ہو گئے, جو آکسیجن پورٹس ہیں جو ہسپتالوں میں وہ صفائش نہیں کر رہے تھے, تو لوگ پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہے کہ کہاں سے ہائی فلو آکسیجن دے دیں پیشنٹس کو. تو اس پہ بھی ہم نے پھر ریسرچ کیا. دین وی باٹ ہائی فلو آکسیجن سلینڈرس جو اپ ٹو 15 لیٹرس LPM لیٹرس پر منٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے قریب 100 کے قریب خرید لیے. وہ بھی جب ختم ہو گئے تو اس کے بعد پیشنٹس آنے لگے, انہوں نے کہا نہیں جی اس میں زیادہ ٹائم نہیں نکلا, کیونکہ اس میں 1500 لیٹر آکسیجن کا جو ہے والیوم ہوتا ہے, ہمیں کچھ ایسا دے دو جو اس سے زیادہ ٹائم میں چلے. اس کے بعد ہم نے 3000 لیٹر کے سلنڈرز خرید لیے, اس کا فلو 25 LPM. تو ویسے بھی پیشنٹس آئے جن کو 20 LPM کی ضرورت تھی, تو ان کو ہم نے وہ دے دیا. During all this period we were approached by doctors, specialists, جن نے ہمیں بولا کہ آکسیجن کنسنٹریٹرز سلنڈر یہ چلو ٹھیک ہے, آپ کو NIV نان انویسو وینٹیلیشن کا اکوپمنٹ بھی رکھنا پڑے گا, بیکاز ہاسپٹلس میں NIV اکوپمنٹ زیادہ نہیں ہے, مطلب کیونکہ اوور ویلم ہو گئے ہیں ہسپتال, تو تھوڑا بہت اس پہ بھی کام کرو. NIV اکوپمنٹ کے لیے ہم نے پھر بائی پائپ مشینز لے لی. آج ہمارے پاس اراؤنڈ 10 بائی پائپ مشینز ہیں. ہم نے پھر سی پائپ مشینز لے لی, وہ بھی 10 کے قریب ہیں. ہم نے پھر اور بھی اکوپمنٹ لیا, نیبولائزرس اینڈ دیز آر مائنر تھنگس, جو نیبولائزر وغیرہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی ہم نے جمع کیا. آئی کین سے وی ہیو کریٹڈ اے بگ ریسپریٹری آف دس, یہ ریسپریٹری سپورٹ کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا یہ کیا کہتے ہیں کھڑا کیا ہے. تو we have been able to at least give relief to some people. شکر الحمدللہ ہم نے کافی اس میں کافی لوگوں کو ریلیف دیا, اور کافی لوگ ہمیں مطلب اس پہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا کام تو چل رہا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی ہم ابھی بھی پروکیور کر رہے ہیں, آکسیجن بھی پروکیور کر رہے ہیں, سلنڈرز بھی پروکیور کر رہے ہیں, NIV اکوپمنٹ بھی پروکیور کر رہے ہیں, کنسنٹریٹرز بھی پروکیور کر رہے ہیں. یہ کام ہم نے روکا نہیں ہے, یہ چل رہا ہے, بیکاز وی آر ایکسپیکٹنگ سیکنڈ اسپائک جو بھی آنے والی ہے. ان کمنگ ویکس وی شوڈ ایکسپیکٹ, پورا کشمیر کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ول بی ہیونگ اندر اسپائک. تو اس وقت
اس وقت ہمیں اور ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس جتنا بھی اسٹاک تھا، جتنا بھی ہمارے پاس انوینٹری تھی، وہ ساری آؤٹ ہو چکی ہے، وہ سارے پیشنٹس کے پاس ہے. وی ہیو جسٹ 4-5 کنسنٹریٹرس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم. اس سے زیادہ ہمارے پاس اسٹاک نہیں رہتا ہے. مطلب 5 آ جاتے ہیں، وہ شام تک نکل جاتے ہیں، پیشنٹس لے جاتے ہیں، پھر اگلے دن 5 آتے ہیں، وہ پھر نکل جاتے ہیں. تو ہم آگمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا بھی آگمنٹ اٹس اے باٹم لیس پٹ. پینڈیمک از ویری وائڈ اسپریڈ. جتنا بھی ہم خریدیں ہمیں لگتا ہے اتنا کم ہے. کووڈ کی سچویشن اس وقت یہ ہے، جو سرکاری فگرز ہیں دہلی انفیکشنز کے، وہ فگرز ہیں جو پراپر رجسٹر ہوتے ہیں گورنمنٹ میں. جیسے کوئی RT-PCR ٹیسٹ میں جس نے سرکاری اس میں ہسپتال میں ٹیسٹ کیا، وہ پازیٹیو آیا، وہ گورنمنٹ کے فگر میں آ جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو خود کر والنٹریلی جاتے ہیں ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرانے، وہ پازیٹیو آتے ہیں، وہ گھر میں پھر فون پہ ڈاکٹروں کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، وہ گھر میں کوارنٹین میں رہتے ہیں یا گھر میں ہی علاج کرتے ہیں. وہ کہیں ہمارے سرکاری فگرس میں نہیں آتے ہیں. اور کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو کچھ اموات ایسی ہیں، کچھ ڈیتھس ایسی ہیں جو پوسٹ کووڈ ڈیتھس ہیں. جیسے پوسٹ کووڈ کمپلیکیشن ہو گئی کسی کو، وہ نگیٹو آ گیا، اس کا وہ پازیٹیو جو کووڈ پازیٹیو تھا وہ اس سے نکل آ کے نگیٹو آیا، لیکن اس کی پھر ریسپریٹری ایشوز ہو گئے، وہ بائیلیٹرل نمونیا میں یہ ملوث ہو گیا ہوتا ہے وہ پیشنٹ. تو وہ ایز نان کووڈ پیشنٹ جاتا ہے ہسپتال، وہ کووڈ کے کھاتے میں جاتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو بائی پیپ مشینز اکثر انہی کے لیے جاتی ہیں ہماری، وہ ہوتی ہیں، وہ کافی بیمار ہوتے ہیں، کافی ایکسٹریملی سک پیشنٹس کے لیے. تو وہ جب اٹینڈنٹس آتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ چلو کووڈ، یہ کووڈ نہیں ہے، یہ اس وقت کووڈ نگیٹو ہے. سو بٹ ہی از ہیونگ پرابلمس، دس از اے کووڈ پوسٹ کووڈ کمپلیکیشن. تو اکثر یہ ہوتا ہے جتنے ہم پیشنٹ لے جاتے ہیں، اٹینڈنٹ لے جاتے ہیں بائی پیپ مشین، 2-3 دن کے بعد ریٹرن آتی ہے وہ مشین. کیا بات ہے کہ ہو گئی 2 ہی دن میں آپ نے کیوں ریٹرن کی؟ جی وہ پیشنٹ گزر گیا. تو وہ شاید اس فگر میں نہیں آتا ہے. تو بٹ دیر آر پیپل آر ڈائنگ whether we agree or not. COVID is still it's rising, it's not declining in Kashmir. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک لوگ پراپر پروٹوکول فالو نہیں کریں گے کشمیر میں، کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ونٹر کا سیزن ہے، پراپر پروٹوکول فالو نہیں کریں گے، کووڈ از ناٹ گوئنگ ٹو گو. ویکسین کی تو ٹھیک ہے، ویکسین تو اس کی کافی باتیں چل رہی ہیں، بٹ وی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو کم ویری سون ٹو کشمیر. یہاں تو ابھی آتے آتے میرے خیال سے 4-5-6 مہینے لگ ہی جائیں گے. 6 مہینے 6 months از اے ویری بگ پیریڈ. اینڈ وی ہیو ہارش ونٹر کمنگ اپ، اور ڈیورنگ دیٹ ہارش ونٹر وی ہیو COPD پیشنٹس جن کو کووڈ کے بغیر بھی یہ ہمیشہ بیمار رہتے تھے، مطلب ان کو ریسپریٹری ایلمنٹس تھی، ان کو ویسے ہی پرابلم ہوتی تھی یہاں ٹھنڈ کے موسم میں. تو اب وہ COPD پیشنٹس کی تعداد بڑھ گئی، کیونکہ جو کووڈ سے نکل آئے اب وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کے لنگ میں تھوڑا بہت ڈیمیج رہتا ہے، وہ ان کو بھی شاید آگے جا کے آکسیجن سپورٹ دینا پڑے جب زیادہ ٹھنڈ بڑھے گی. لوگوں سے تو یہی اپیل ہے، لوگ یہ کہ SOPs بنائے گئے ہیں یہ دیکھ کے کہ اس کووڈ کو کیسے ہم انڈر دا بلینکٹ رکھیں، فی الحال کنٹرول میں رکھیں. جو ہی کنٹرول میں رہے گا پھر ہسپتال ہمارے خالی رہیں گے، پھر باقی پیشنٹس کو یہ ملے گی، تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ ملے گا، ان کو راحت ملے گی. تو وہی SOPs فالو کرنے ہیں تاکہ ہاسپٹل اوورول نہ ہو، NGOs اوورول نہ ہو، NGOs کو زیادہ پریشر نہ رہے لوگوں کا. تو NGOs نے کافی کام کیا، ناٹ اونلی SRO، باقی NGOs نے بھی، جیسے اتھروٹ نے بھی کام کیا ہے، باقی NGOs نے بھی کام کیا ہے. تو اگر آپ NGOs کا ڈیٹا دیکھیں گے یو ول کم ٹو نو کہ ہاؤ مچ وائڈ اسپریڈ، ہاؤ مچ بگ دس پینڈیمک ہیز بین آن کشمیر، اینڈ کتنا اس نے اکنامک ڈرین کیا ہے، لوگوں کو کتنا اکنامکلی اس نے ڈرین کیا ہے. اور جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں پیشنٹس، ان کے اٹینڈنس کی ایگنی، ان کے پیرنٹس کی یا ان کے سبلنگس کی یا ان کے بچوں کی ایگنی، وہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سنتے ہیں، کیونکہ دے کم ٹو اس، دے ٹاک ٹو اس. ہمیں تو ان کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی، اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک کالس ڈیورنگ نائٹ، ڈیڈ آف دا نائٹس، کیونکہ سچویشن ہی ایسی ہے، وی کینٹ اگنور دیز پیپل. تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے ہو سکتا ہے، جو بھی یہ سن رہا ہے اس کسی کو بھی یہ لگ سکتی ہے یہ بیماری. سو وی شوڈ ناٹ میک اٹ ایز اے ٹیبو، وہ ٹیبو کا سلسلہ بھی ختم کرنا ہے. کشمیر جیسی جگہ میں فنڈز ریز کرنا از ڈیفیکلٹ، لیکن اگر ایک آرگنائزیشن نے کام کیا ہو، جس نے جو گراؤنڈ میں جس کا تھوڑا بہت یہ ہو
لوگوں کو پتہ ہو کہ آرگنائزیشن کام ہے, پیپل ٹرسٹ, لوگ دیتے ہیں, پیپل آر ویری جنرس. اس معاملے میں کشمیریوں کا مطلب ہیٹس آف ٹو کشمیری نیشن. They have been always on the forefront. Whenever any calamity has befallen us, they have come forward. فلڈس میں ہم نے کیسے وتھ فلائنگ کلرس ہم نے فلڈ سے نکل آئے, مطلب کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے کم لوگ, مطلب اس وقت شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ لوگ مرے نہیں اس فلڈس میں. وہ اسی لیے کیونکہ لوگوں نے ایک دوسرے کو بچایا, لوگوں نے کسی کو بھوک سے مرنے نہیں دیا. اور پھر ریہیبلیٹیشن میں این جی اوز کا کام بہت رہا ہے. پیپل ہیو بین ویری جنرس ان کشمیر. وہ کشمیریز آر آئی تھنک دا موسٹ ریزیلینٹ پیپل. یہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن اپیل ریز کرتی ہے, پیپل وہ تھوڑا بہت انکوائر کرتے ہیں, جو دینے والا ہوتا ہے وہ انکوائر کرتا ہے, یہ آرگنائزیشن کا تھوڑا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, ہمارا بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں پوچھتے ہیں بھائی آپ نے کیا کام کیا, آپ اپنا تھوڑا بہت انٹروڈکشن دو. جس کو ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے وہ اوبیسلی دے ہیو دا رائٹ. میں تو کہتا ہوں لوگوں کو کرنا چاہیے, مطلب آنکھ بند کر کے کسی کو پیسہ نہیں دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ دے شوڈ سیک نو انفارمیشن, انہوں نے کام کیا ہے, کتنا کام کیا ہے, کہاں کام کیا ہے, اس کے بعد دینا چاہیے. جب سیٹسفائی ہو, ہاں جی یہ ٹھیک ہے, یہ آرگنائزیشن جسٹیفائی کرے گی, یہ جوڈیشیسلی ہمارا پیسہ استعمال کرے گی اسی چیز میں جس چیز کے لیے یہ انٹینڈڈ ہے, جس چیز کے لیے ہم دے رہے ہیں, تو ان کو دینا چاہیے. اور لوگ دے رہے ہیں, جس نے بھی ہمیں مانگا, مطلب اپروچ کیا, اس کو ہیلپ ملی. اب جو سامنے نہیں آیا, ہو سکتا ہے وہ سفر کیا ہو, بٹ دیٹ از اگین وہ ایک یہاں سوشل ٹیب ہوا کہ مانگنا کیوں مانگیں گے, مطلب ایک وہ شرم کی بات ہے. کہتا ہوں یہ جب وبائی حالات ہو تو یہاں تو سب امیر غریب سب ایک جیسے ہوتے ہیں, تو وبا کی صورت میں تو لوگوں کو شرمانا نہیں چاہیے. دے شوڈ کم فارورڈ ٹو ہیلپ اینڈ دے شوڈ کم فارورڈ ٹو سی.